وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کوئی چیز بیچے اور اسے پتا ہو کہ اس میں کوئی عیب ہے، کوئی نقص ہے، کوئی کمی ہے، اور وہ بیچتے وقت خریدار کو اس عیب کے بارے میں نہ بتائے، بس بیچ دیا، سوچا اچھا چلو نکل گئی چیز، آنکھوں پر دھول ڈال کر کوئی چیز بیچ دی، تو رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کوئی شخص عیبدار چیز بیچی جانتے بوجھتے اور خریدار کو نہ بتایا، لم یزل فی مقت اللہ، وہ ساری زندگی اللہ کے غضب میں رہے گا۔ لم یزل فی مقت اللہ، لم یزل کا لفظ ہے کہ اللہ کا غضب اس کے اوپر مستقل رہے گا زندگی بھر، کہ اس نے ایک عیبدار چیز بغیر اس عیب کو بتائے فروخت کر کے دھوکہ دیا، یہ حرام کام کیا، حرام کام کیا، اس کی وجہ سے جو پیسے لیے اس پیسے میں حرام مل گیا، اور اس پیسے سے جو خریدے گا سامان اور جو رزق کھائے گا اس میں حرام کی آمیزش ہو گئی، اور وہ جو لقمہ کھا رہا ہے اس کا ایک حصہ حرام ہو گیا۔ کتنے ارشادات ہیں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات پر کہ حلال کھانے کے لیے کا اہتمام کرو، حرام سے بچو۔ یہ جو باہر سے چیزیں آتی ہیں، اللہ کا شکر ہے ہمارے ملک میں اتنی زیادہ نہیں ہیں، لیکن عرب ممالک کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ گوشت آتا ہے باہر سے، نیوزی لینڈ سے آتا ہے، آسٹریلیا سے آتا ہے، امریکہ سے آتا ہے، اور وہ صحیح طریقے سے حلال کیا گیا نہیں کیا گیا کچھ پتہ نہیں چلتا، لیکن لوگ مزے سے کھا رہے ہیں۔ اور خود ہمارے ہاں بھی بعض قسم کے ایسے گوشت چل پڑے ہیں کہ جن کے بارے میں کم از کم شک ہے کہ یہ واقعتاً صحیح طریقے سے ذبح کیے ہوئے تھے یا نہیں تھے۔ تو آدمی کو حلال و حرام کی فکر، یہ ایک مسلمان کا پہلا کام ہے کہ جو چیز میں لے رہا ہوں، جو کھانا میں کھا رہا ہوں، جو پانی میں پی رہا ہوں، اس میں کوئی حرام چیز شامل تو نہیں ہے۔ لیکن اللہ بچائے یہ فکر مٹ گئی ہے۔ یہ جو آج کل ایک سلسلہ ہے پرائز بانڈ کا، پرائز بانڈ انعامی بانڈ ہوتے ہیں، یہ اصل میں حکومت قرضے لیتی ہے عوام سے، اور اس کے قرضے کی دستاویز کے طور پر ایک بانڈ جاری کر دیتی ہے، اور اس کے اوپر قرآن اندازی کے ذریعے وقتاً فوقتاً انعامات نکلتے ہیں۔ بعض اوقات ایک شخص نے مثلاً 1000 روپے کا بانڈ لیا تھا، یعنی 1000 روپے اس نے دیے تھے حکومت کو قرض، 1000 کا بانڈ دے دیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے۔ پھر کچھ دیر کے بعد قرآن اندازی ہوگی تو اس کے بعد اوقات اگر اس کا نمبر نکل آیا تو وہ بعض اوقات لاکھوں روپے اس کو مل جاتے اس 1000 کے عوض جو اس نے لیے تھے۔ اب یہ سراسر سود اور قمار، اور لوگ آرام سے پرائز بانڈ لے رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اور انعامات لے رہے ہیں۔ مجھے اپنے ایک عزیز کا واقعہ یاد ہے کہ جب ان کو پتہ چلا کہ یہ انعام کی رقم جو ملی ہے حرام ہے، تو انہوں نے سوچا کہ بھئی اس سے کسی طرح جان چھڑائیں۔ جب کوئی حرام انسان کے پاس آ جائے، کوئی حرام روپیہ آ جائے، حرام پیسے آ جائے، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کو صدقہ کر دو، بغیر نیت ثواب کے صدقہ کر دو، شریعت کا حکم یہ ہے۔ تو وہ خدا ترس خاتون تھیں، ان کو
جب یہ پتہ چلا کہ یہ حرام ہے تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو اس کو صدقہ کروں گی کیونکہ یہ حرام ہے، میں حرام کھانا نہیں چاہتی۔ ان کے ایک عزیز نے کہا کہ پاگل ہو رہی ہو، 1,00,000 روپے، اس زمانے میں 1,00,000 روپے بڑی چیز ہوتی تھی، وہ تمہیں مل رہے ہیں اور تم اس طرح کر رہی ہو، لو مجھے دے دو، یہ پرائز بانڈ مجھے دے دو، پرائز بانڈ مجھے دے دو، میں کھاؤں گا اس کو، میں لے لوں گا۔ یعنی اس کو یہ سمجھ رہا ہے کہ بھائی یہ ایک بہت بڑی نعمت عظمیٰ حاصل ہو گئی ہے اور اس کے بارے میں یہ تصور کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے اس کا خیال ہی نہیں، اعوذ باللہ۔ جیسے کوئی کہے کہ جی یہ کوئی گندگی پاخانہ جو ہے وہ کوئی پھینکنا چاہ رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں لاؤ مجھے دے دو، میں کھا لوں گا، اعوذ باللہ العظیم۔ تو یہ حرام چیزیں، حرام مال ہے جو کہ جس کی مختلف صورتیں ہمارے زندگی میں شامل ہو گئی۔ تو بینک میں اکاؤنٹ کھولا اور سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھ دیے، سودی بینک۔ اب اکاؤنٹ میں پیسے رکھ دیے، اس کے اوپر کچھ نہ کچھ نفع آتا رہتا ہے۔ نفع کیا؟ وہ سود ہوتا ہے، سود ملتا رہتا ہے اس کو۔ تو کسی کو خیال ہے کہ بھائی میں نے اکاؤنٹ کھولا تھا، اس کے اوپر کتنے روپے مجھے سود کے ملے ہیں، اس کے اوپر کچھ پرواہ ہی نہیں۔ دیکھا کہ بھائی پہلے جب ہم نے داخل کیا تھا تو ہمارا بینک بیلنس اتنا تھا اور سود مل کر اس کا وہ بہت زیادہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، بڑی خوشی کی بات ہے کہ بھائی زیادہ ہو گیا، وہ آرام سے کھایا جا رہا ہے۔ کسی نے حساب رکھا، کسی نے حساب رکھا کہ بھائی کتنا میں نے جمع کیا تھا وہ میرا اصل تھا اور کتنا میرے اوپر سود آیا ہے وہ حرام ہے، میں اس کو کسی طریقے سے اپنی جان چھڑاؤں اس سے۔ بہت کم لوگ ہیں، شاذ و نادر، جن کو یہ فکر ہوتی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے علیکم انفسکم، اپنی خبر تو لو۔ ساری دنیا کا شکوہ کر رہے ہو کہ فلاں نے اتنا کھا گیا، فلاں اتنا کھا گیا، فلاں نے اتنا کرپشن کر دیا، فلاں نے اتنا کرپشن کر دیا۔ ارے تم نے کتنا کرپشن کیا؟ تم نے کتنی حرام خوری کی؟ اس کا جائزہ لے کر دیکھو۔ تو قرآن کہتا ہے بجائے اس کے کہ دوسرے لوگوں کی حرام خوری پر تبصرے کرتے رہو، ان پر تنقیدیں کرتے رہو، ان کو برا بھلا کہتے رہو، اس کے بجائے خود دیکھو میری آمدنی میں کوئی چیز حرام شامل تو نہیں ہوئی۔ اور میں کہتا ہوں کہ طلبہ کو جو وظائف ملتے ہیں چھوٹے موٹے ہی صحیح، لیکن وہ اس شرط پر ملتے ہیں کہ جو مدرسے کے قواعد و ضوابط ہیں ان کی پابندی کریں۔ اگر مدرسے کے قواعد و ضوابط کی پابندی نہیں کرتے، جتنی خلاف ورزی کی جائے گی مدرسے کے قواعد و ضوابط کی، اس وظیفے کا اتنا حصہ حرام ہو جائے گا۔ دینی و اصلاحی بیانات کو سننے کے لیے ہمارے چینل القراءت آفیشل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ اور شیئر کیجیے تاکہ آنے والے نئی ویڈیوز کا سب سے پہلے آپ کے پاس نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔